کا راز ہے، راز رہنے تو اگر کھل جائے گا تو اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسے اشعار ہیں جو اس کی ہماری ثقافت اور اس حوالے سے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہے آگے. قادری صاحب ہیں، لطف اللہ قادری صاحب، ان کے اشعار بھی ملتے ہیں. پھر ایک بہت بڑا جو ہے سمجھو کہ کیونکہ ارغون ترخان مغل دور بہت سندھ کے لیے ایک باربرک دور، ظلم و تشدد کا دور، خون ریزی کا دور، اور اسی دور میں ایک بہت بڑا واقعہ سانحہ اور جس میں صوفی شاہ عنایت کو شہید کیا گیا. اور وہ پہلے سوشلسٹ صوفی تھے جنہوں نے جو خیس و کھائے کا نعرہ بلند کیا تھا اس کو جو ہے شہید کیا گیا تھا. تو یہ اس حوالے سے ہماری تاریخ میں یہ ایک سنہری بات تھا کہ اس وقت کا جو ہمارا صوفی ہے سندھ کا، اور آپ کو پتہ ہے سندھ کا صوفی باقی صوفیوں سے بہت بڑا مختلف بھی ہے اور ریزسٹ کرتا ہے. خاص طور پر آپ نے مختوم بلاور کا نام بھی سنا، وہ بھی ایک بہت بڑی فکر اور بہت بڑے عالم بنے تھے. اور ان کی ترقی پسندی دیکھیں، وہ یہ جو خواتین نوز رنگ پہنتی ہیں انہوں نے کہا یہ نہ پہنیں کیونکہ یہ غلامی کی علامت ہے. آپ نے دیکھا بڑے بڑے جانور ہیں ان کو نتھلی ڈالو تو آپ کے قبضے میں آ جاتے ہیں. تو ان کیا وہ وزڈم تھا کہ یہ خواتین، اور اس کو بھی جب ارغونوں نے پولو میں پسا، انہوں نے کہا کہ مجھے پیروں کے تلے اس میں پسا جائے تاکہ میں اپنی دھرتی پر اپنا خون بہتے ہوئے دیکھوں. تو یہ دور بھی گزرا. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک بہت بڑا دور ہے، تو مختصر انتظامی طور پر بھی بہت برا دور ہے کیونکہ اس میں 3-4 حملہ آور بھی آئے اور کلوڑا بھاگ جاتے تھے. اور یہ کلوڑوں کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے. ان کو بھی فلیٹ میں ملی تھی حکومت، اسی وجہ سے نہ تو وہ انتظامی طور پر بڑے وہ یوز ٹو تھے. تو جب بھی کوئی حملہ آور مدد خان پٹھان یا نادر خان یا اس طرح آئے تھے، وہ پھر ان کے ساتھ معاہدے کر کے اور پھر آ جاتے. ایون تو 2-3 سال کا دور ہے غلام شاہ کلوڑی کا، جو 2-3 سال سندھ میں آزادی کے ساتھ گزارے، اور زیادہ تر اسی طرح سے وہ ان سے معاہدے کر کے پھر بیٹھے. مگر علمی ادبی حوالے سے سندھ کا جو کلوڑا پیریڈ ہے وہ گولڈن پیریڈ. یہ پہلا دور ہے جس میں سندھی الفابیٹ کو نئی شکل دی گئی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سندھ میں بہت سی الفابیٹس مروج ہیں. ابن ندیم الفہرست میں کہتا ہے کہ more than 100 اسکرپٹس جو ہے وہ یوز کیے جاتے تھے سندھ میں. اور اسی طرح سے الفہرست جو ہے یہ خاص طور البیرونی کی کتاب الہند میں وہ تو 4-5 کے نام بھی لکھتا ہے. مگر اس دور میں پہلی مرتبہ محمود مقبول حسن سندھی صاحب نے سندھی، عربی اور فارسی کے الفابیٹس کو ملا کے ایک الفابیٹ بنائے، جو کہ اب آج جو ہم سندھی میں موجودہ الفابیٹس استعمال کرتے ہیں ان کی بنیاد وہیں سے پڑی ہے. اور یہیں سے سندھی میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہوتا ہے. اس سے پہلے جو بھی وہ چیز لکھی جاتی تھی وہ عربی میں لکھی جاتی تھی، فارسی میں لکھی جاتی یا اورل ہوتی تھی. یعنی لوگ سینہ بسینہ لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. تو یہ پہلی مرتبہ اور پہلی کتاب مقدمۃ الصلاۃ 1700 میں لکھی گئی، جس میں نماز اور وضو اور روزے کے جو ہے نماز اور وضو کے احکامات بیان کیے. اور یہیں سے پھر دیگر جو ہمارے علماء تھے، خاص طور مخدوم محمد ہاشم کھٹوی، مخدوم ضیاء الدین اور مخدوم ابو الحسن. اور اس وقت ٹھٹا آپ کو پتہ ہے کہ سمجھو کہ بغداد کی طرح رچ تھا علمی ادبی اور جو ہے معاشی حوالے سے، ہب تھا ساری ایکٹیویٹیز کا. جیسے آج کراچی ہے، اس وقت ٹھٹا ایک عروج پر تھا اور 400 کے قریب جو ہے وہاں پر مدرسے ہوا کرتے تھے، جہاں پہ نہ صرف سندھ اور یہاں کے لوکل بلکہ وسط ایشیا سے، سینٹرل ایشیا سے اور دیگر ممالک سے بھی لوگ آ کے یہاں پر علم حاصل کرتے تھے اور یہ یونیورسٹیوں کا درجہ رکھتے تھے. اور اس وقت مخدوم محمد ہاشم کھٹوی صاحب اتنے بہت بڑے عالم تھے جن کے 150 کتابیں ہیں، اور ان کی کتابیں جامعۃ الازہر میں بھی پڑھائی جاتی تھیں اور ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا. اور وہ اس وقت کے قاضی القضا جو کلوڑا تھے ان کے جو بھی فتویٰ وغیرہ جاری کرنا تھے تو یہ مخدوم ہاشم کھٹوی صاحب ہوئے. اور وہ اپنے دور کے بڑے عالم بھی تھے اور انہوں نے خاص طور پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافی کتابیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں ان کے حوالے سے ان کی کئی کتابیں جو ہے مناجاتیں اور مولود اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے
ہمیں ملتی ہے یہ دور میں. تو یہ ہوا کہ اور دوسری جو بڑی بات کلوڑا دور کی کہ بڑے بڑے صوفی شعراء اس دور میں پیدا ہوئے. اسپیشلی سندھ کا سرتاج شاعر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اس کی پیدائش کلوڑا دور میں ہوئی. اور اس طرح سے خواجہ محمد زمان عبدالرحیم ضروری صاحب یہ بھی بڑے بڑے صوفی شعراء مختلف فکر ہوئے اس دور میں کلوڑا دور میں پڑا. تو علمی ادبی دوسرا جو پہلے اس کی شاعری صرف بیت پر مشتمل تھی دوہڑے پر مشتمل تھی اب وہ اسے آگے کی گئی اور بیت کے ساتھ ساتھ وائی کی صنف نے بھی جو ہے وہ جنم لیا اور اس کو نیو شاعر نعت رضوی صاحب نے ان کو جو ہے متعارف کیا. بھٹائی نے اس پہ مزید جو ہے ٹیکنیک میں اور ان کے جو ہے اس میں تجربے کیے اور اپنے جو رسال ہوئے اس میں بیت اور ابیات ہم کو ملتے ہیں. سندھی شاعری میں غزل کی روایت بھی ہمیں کلوڑا دور میں ملتی ہے. اردو شاعری کی روایت گو کہ اس سے پہلے ہمیں ملتی ہے مگر اس دور میں مزید وہ نکل کر سامنے آئی اور اس سے سرائے کی شاعری کی روایت بھی ہمیں جو ہے سندھ میں کلوڑا دور میں. تو علمی ادبی حوالے سے 1700 کا یہ جو دور ہے کلوڑا دور بہت ہی رچ زرخیز اور اس لیے ہم اس کو سندھی ادب کا گولڈن پیریڈ کہتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں تالپور دور میں قریب برٹش سے پہلے یہ بھی علمی ادبی حوالے سے اور اس میں بھی دو بڑے صوفی شاعر ہمارے پیدا ہوئے سچن سمست رحمۃ اللہ علیہ سامی جو کہ سندھی شاعری کا ٹرائکا ہے ہمارا شاہ سچن سامی اور سندھ کی جو تہذیب ہے ثقافت ہے صوفی تھاٹ ہے ان تینوں شاعروں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اور یہ ایک دوسرے کے لیے بہت یعنی جو سچن سائی کی روایت میں کہ جو بھٹائی کی میرے خیال میں کہ جو کنی ہم نے چڑھائی ہے اس کا ڈھکنا یہ اتارے گا سچن سائی جو دیگ ہم نے پکائی ہے اس کا ڈھک. تو یہ پھر سچن سائی اور اس کے بعد پھر سامی اسی کا تسلسل ہے اور پھر ان تینوں کا تسلسل پھر ہمیں آگے جدید شاعری میں شیخ حیاض کی صورت میں ملتا ہے. تو یہ ایک ہماری روایت کی جو ہے وہ تسلسل ہے جو ہمیں ملتا ہے. تو اس دور میں بھی ہمیں نثر کا آغاز تالپور دور کے زمانے میں ملتا ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ تحت اللفظ فرسٹ ٹائم تالپور دور میں جو ہے خود عزیز اللہ بٹیاری والے نے کیا تھا. اور اس طرح سے پھر شاعری غزل اور فارسی شاعری کی تقریب میں بہت سے چیزیں ہمارے سامنے ہیں. عوامی شاعری بھی اس زمانے میں خاص طور جو ہے لاڑکانہ کے حفیظ تیمور نے عمر ماروی سسی کے قصے میں وہ عوامی شاعری کے طور پر ہمارے گئے. تو یہ دور بھی اسی کلوڑا دور کے بعد ایک تسلسل تھا اور ہماری ادب جو ہے وہ آگے پروان چڑھ رہا ہے. اور اب صوفیزم سے آگے یعنی عروضی شاعری جو پہلے جو شاعری ہمیں ملتی ہے وہ جو انڈیجینس ہمارا چھند ودیا جو ہندی شاعری کے اوزان ہے اس پر بیت دوئڑا وائی کافی یہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ انڈیجینس ہے. اب اس کے بعد عروضی شاعری بھی آئی جو کہ ہمارے فارسی شاعری سے غزل بیت رباعی مثنوی مصدق مخمس یہ چیزیں آہستہ آہستہ سندھی میں اب آنے لگی. اور اس طرح سے خاص طور پر تالپور دور میں اس میں مزید تقویت ملی کیونکہ تالپوروں کے ایران کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے اور جس کی وجہ سے ایرانی جو فارسی دار لوگ تھے وہ بھی سندھ میں آنے لگے اور فارسی شاعری خاص طور پر پھر جو فارسی شاعری کی پیروی میں ہمارے پاس جو اصناف آئیں یا جو وہ اپنا ماحول بھی ساتھ لائے گل و بلبل شمع و پروانہ جو ہے اس طرح کے محاورے بھی لے آئی. تو یہ آگے سلسلہ کرا. اور پھر آ جاتے ہم برٹش دور. برٹش دور ویسے تو غاصب تھے برٹشرس مگر سندھ کے لیے ایک بہت بڑی سمجھوتے ایک غنیمت ہے. سندھی میں ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ دانا جو ہے دشمن بے وقوف دوست سے اچھا ہوتا ہے. تو یہ تھے تو غاصب حملہ آور تھے اور انہوں نے ویسے بھی غلط کیا تھا کیونکہ ان کے عہد نامے تھے تالپوروں کے ساتھ. اور اس کا پھر انہوں نے جو ہے جو پہلا چارلس ڈیپر نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ یہ مجھ سے بہت بڑا سن ہوا گناہ ہوا کہ میں نے یہ جو چیز کی تھی مگر چونکہ ان کو ادھر سے افغانستان سے شکست ہوئی تھی تو وہ ان کو یہ برا لگا اور اس کے لیے کمپنسیٹ کے لیے انہوں نے سندھ کو جو ہے وہ حملہ کر کے وہ سمجھو کہ اپنی وفاداری کا یا جو ہے وہ سیٹسفیکیشن کے لیے جو ہے وہ کیا. اب سندھ میں انقلاب آ گیا. کیسے سندھی زبان کو انہوں نے آفیشیل زبان کا اسٹیٹس دیا. دو کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہمیں ادوار ملتے ہیں مقامی حکمران تھے. تالپور تھے، کلوڑا تھے، سما تھے، سمرا تھے، مگر سندھی زبان
فارسی گھوڑے چارسی کے القابات ہمیں ملتے تھے، محاورات مشہور تھے، سندھی وائی بدن میں نائی، اس طرح کے ضرب الامثال ہمیں ملتے تھے. مگر اس زمانے میں جو ہے ہمیں ہندی زبان آفیشل، اور یہ سرکولر بھیجا گیا انگریزوں کی طرف سے کہ جو بھی آفیسر آئے گا وہ سندھی زبان کا امتحان پاس کرے. تو یہ ہوا کہ سندھی زبان کے اسکرپٹ پر کام ہوا، جو اسکرپٹ کا ابو الحسن صاحب نے ترتیب دیا تھا اس کو مزید موڈیفائی کیا گیا. اس وقت پھر ہندو مسلم کنفلکٹ بھی تھا کہ ہندو چاہتے تھے کہ دیوناگری اسکرپٹ کو، مسلم چاہتے تھے کہ عربک اسکرپٹ کو. پھر جو ہے وہ جارج کلاٹ اور ایلس نے ایک کمیٹی بنائی جس میں ہندو مسلم دونوں تھے، اور پھر عربی پر اتفاق ہوا. اور کچھ ہندو ناراض تھے تو ان کو بھی کہا کہ آپ لکھنا چاہو تو دیوناگری بھی استعمال کرو، مگر پھر وہ بھی واپس آ گئے کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ پرسو عربک اسکرپٹ جو ہے وہ استعمال کر رہی تھی. تو اب جیسے ہی سندھی زبان کو یہ سرکاری طور پر سرپرستی ملی تو کتابیں لکھنے کا آغاز، پھر جو ہے پبلشنگ ادارے قائم ہو گئے، مشین آ گئی اور کتابیں چھپنا شروع ہوئی. تو پھر مزید جو ہے لوگ جو ہے جو کتابیں. اب یہ دور سندھی میں نثر کا جو ہے گولڈن پیریڈ. اس سے پہلے ساری کی ساری ہمیں شاعری کی روایات ملتی ہیں اور وہ بھی زیادہ تر مذہبی اور صوفیانہ اخلاقی اس پر. تو اس دور میں ہمیں شاعری کافی کے مقابلے میں نثر جو ہے وہ زیادہ مشہور اور مقبول نظر آتا ہے. اور اس میں پھر فکشن اسپیشلی ناول، ڈرامہ اور شارٹ اسٹوریز، اسی طرح سے ایسے، کرٹیسزم، یہ جو ہے چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس دور میں جو زیادہ تر ادب ملتا ہے، اسپیشلی جو شاعری، وہ ادب برائے ادب والا جو نظریہ ہے، ادب فار دی سیک آف لٹریچر، اور اس میں صرف داخلی چیزوں کو جو ہے وہ، اور عشق و محبت اور محبوب کی سراکانی، سماج سے کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، اس کا بہت کم جو ہے ہمیں جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں. ہاں جو لٹریچر ٹرانسلیٹ ہوا، اسپیشلی جو انگریزی سے یا دیگر زبانوں سے، بنگالی سے، اردو سے، اس میں کہیں حد تک ہمیں جو ہے سماجی مسائل پر بھی بات ملتی ہے. مگر یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا گیا، اور خاص طور پر 1936 اور اس کے درمیان جب پروگریسو رائٹرس موومنٹ ہندوستان میں سجاد ظہیر صاحب اور کرشن چندر اور یہ سارے جو آتے ہیں، تو سندھ میں بھی اسپیشلی کراچی میں جب ان کے اجلاس ہوا کرتے تھے تو اس میں گوبند مالی، گوبند پنجابی، نارائن شیام، شیخ حیات وغیرہ، یہ لوگ ان گیدرنگس میں بیٹھتے تھے. اور پھر وہیں سے جو ہے سندھ میں خاص طور پر ایک جدید شاعری، جدید ادب کا جو ہے وہ بنیاد پڑتا ہے. اور اب وہ ادب برائے ادب سے ادب برائے زندگی کی طرف آنے لگا، اور جو زندگی کے مسائل تھے، سماج کے مسائل تھے، خواتین کے مسائل تھے، پولیٹکس کے حوالے سے، یا جو زمیندار جاگیرداری ظلم تھا، ان کو جو ہے وہ ہمارے شعراء نے، اسپیشلی جو ہے ترقی پسند سوچ رکھنے والے شعراء نے جو ہے اس کو اپنی تحریروں میں جگہ دی اور وہ رکھا. جب وہ ہوا تو ظاہر ہے ادب برائے ادب والوں پر تو وہ آگ برسنے لگی، اور لوگ چونکہ زندگی سے جو جڑا ہوا ادب ہے اس کو تو لوگ چاہتے ہیں. تو پھر انہوں نے ان کو ملحد، کمیونسٹ اور اس طرح کے القابات سے نوازنا شروع کیا، اور کافر اور اس طرح سے چیزیں ہونے لگی. مگر یہ سلسلہ بڑھنے لگا، اور آہستہ آہستہ وہ جو لوگ کافر ملحد کہنے والے، اب وہ بھی جو ہے ترقی پسند دھارے میں آہستہ آہستہ آنے لگے. اور اس طرح سے ترقی پسند جو ہے ادب جو ہے سندھ میں 1936-40 کے درمیان، اور آفٹر پارٹیشن تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وسعت آئی اور وغیرہ ہوئی. تو یہ موضوعات ہمیں ابتدا میں جو فکشن ہے ہمارا، اسپیشلی جو انگریز دور میں، وہ زیادہ تر ٹرانسلیشن کی صورت میں روسی ادب تھا، یا فرینچ ادب تھا، بنگالی ادب تھا، یا اردو کا جو لٹریچر تھا ان کو. مگر 30 کے بعد پھر لوگوں نے طبعات، ناول، اسٹوریز اور جو ہے وہ ڈرامے لکھنا شروع کیے. اور اس میں خاص طور پر اس وقت ایک بہت بڑا اچھا ہمارا رائٹر تھا ہندو، ابو عبد الرحمن، ایک شارٹ اسٹوری ہے جس کو یونیسکو کے
اس میں سلیکشن میں بھی امر لال ہنگورانی صاحب ہے، اور وہ بڑا پائے کا جو ہے وہ شارٹ اسٹوری ہے۔ اس سے پہلے کہ کہا جاتا ہے 1914 میں شریف بیگم مرزا صاحب کی جو ہے وہ پہلا افسانہ ہے، مگر جدید پیمانے پر جدید انداز میں جو لکھا ہوا امر لال ہنگورانی صاحب کا جو ادو عبدالرحمان ہے، وہ پائے کا جو ہے وہ شارٹ اسٹوری ہے۔ اسی طرح سے اسی زمانے میں ہمارے شیخ حیات نے بھی شارٹ اسٹوریز بڑی پسند، اس کا بڑا مشہور سفید وحشی ایک افسانہ تھا جس کے باعث ان کو جیل جانا بھی پڑا اور اس کے ساتھ پر بین بھی لگا، اور انہوں نے اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ افسانے بھی لکھے تھے۔ تو یہ دور، اور اسی زمانے میں پھر یہ موومنٹ، پاکستان موومنٹ بھی چل رہی تھی۔ اس طرح سے پہلی جو ہے وہ جنگ عظیم 1914 میں، اس کے بعد 1939 میں دوسری جنگ عظیم، تو یہ سارے، اور پھر ہماری تاریخی آزادی کی موومنٹ چل رہی تھی، خلافت موومنٹ چل رہی تھی، سندھ کی بمبئی سے آزادگی کی موومنٹ بھی چل رہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس ادب میں ملتی ہیں، اور وہ جو ہے ہمارا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ اب آتے ہیں 1947 کے بعد پارٹیشن ختم ہوتی ہے، اور یہ بڑا کروشل ٹائم تھا، اسپیشلی سندھ کے لیے تو ایک بہت بڑا خانیہ سمجھو، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ جو بڑے بڑے رائٹر تھے، ادیب تھے، دانشور تھے، پڑھا لکھا جو طبقہ تھا، وہ سارا ہندو رائٹرس کا تھا، اور وہ چلا گیا۔ وہ نہ صرف رائٹرس تھے بلکہ وہ جو پبلشنگ ادارے قائم تھے، جس میں سندھی ادب پبلش ہوتا تھا، اور اخبارات اور یہ سارا کچھ، تو وہ بھی سارا کچھ سسٹم جو ہے وہ بند ہو گیا۔ پھر ہجرت کے معاملات ہوئے، مطلب یہ شکر ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت ہمارے سندھ میں اس طرح کا حالات نہیں ہوئے کہ قتل و غارت زیادہ ہوئی، مگر پھر بھی کچھ جو ہے چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے، اور نارائن شام کا وہ بڑا اپنے سنگرام اڈو ہے، اور شیخ حیات کا بڑا اچھا وہ نظم ہے جو مشہور بھی ہوئی تھی کہ اس کے میرے بول بھی ایک، میں اس کو بولی کیسے ماروں، ٹھیک ہے، بڑا مشہور ہوا تھا۔ تو یہ ہوا، تو اس میں ایک تو ہجرت کے، پھر کراچی کا معاملہ کہ سندھ کو کراچی جو کہ سندھ کا کیپٹل ہب، وہ پھر کیپٹل پاکستان بن گیا، جس پر بھی لوگوں نے مزاحمت کی۔ پھر 1955 میں جو ہے 1 یونٹ کا قیام آ جاتا ہے، اس میں سندھی زبان کا نام لینا، سندھی زبان میں لکھنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، مگر اس وقت کا جو ادب ہے سندھ کا، وہ سندھ کی تاریخ کا ایک بہت پرمایہ جو ہے ادب ہے، اور بڑے بڑے ادیب، چاہے وہ شاعری کی صنف میں لکھ رہے ہوں، چاہے وہ نثر کی صورت میں لکھ رہے ہوں، اس میں بھی کوئی فکشن لکھ رہا ہے، کوئی ناول لکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ لکھ رہا ہے، مگر وہ سارا کا سارا مزاحمتی ادب ہے، اور اس میں سندھی زبان سے محبت، اپنی دھرتی سے محبت، اپنی کلچر سے، سندھڑیت سر کیر نگیندو سندھو کیر میارو یار، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے لٹریچر ہمیں، اسپیشلی اس دور میں ایاز جو ہے شیخ ایاز، اور آپ سب کو پتا ہوگا شیخ ایاز نے جو ابتدائی شاعری کی ہے وہ اردو میں کی ہے، اور اس کے جو پہلے 2 مجموعے ہیں وہ ہے گل نالہ دل، وہ اردو میں چھپے تھے، مگر اس کے بعد جب انہوں نے اور بھرے آکاش جو ہے پہلا جو ان کا مجموعہ میں چھپا تھا، اور ان کے جو نظمیں ہیں یا غزلیں ہیں یا جو شاعری ہے، وہ سمجھو کہ انقلابی شاعری ہے، اور وہ سمجھو کہ ترانے تھے اس وقت نوجوانوں کے، سیاسی ورکرز کے لیے، اور اس وقت شیخ ایاز ایک بہت بڑا نام تھا، اور اس کے بعد پھر ایاز نے جو ہے وہ سندھی شاعری کی طرف جو ہے اپنا رخ موڑا، اور پھر انہوں نے تمام زندگی سندھی میں ہی کلام گایا، اور اس طرح سے اگر ہم اس کو ہم 2 زاویوں میں ہاں، اس دور کی جو شاعری ہے اس کی بھی خوبیاں ہیں ہماری جدید سندھی شاعری، جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے قومی ورثے کی حفاظت کی، آپ نے دیکھا اس سے پہلے جو ہمارے زمانہ ملتا ہے اس میں زیادہ تر فارسی کی تقلید کی گئی، مگر اب جو ہے جدید شاعروں نے، اسپیشلی شیخ ایاز، تنویر عباسی، شمشیر الحیدری، نیاز ہمایونی، اور یہ سارے بڑے بڑے شعراء، امداد حسینی صاحب، یہ سارے انہوں نے، ایک تو انہوں نے اپنے قومی ورثے کو، اس کو عزت دی، بھٹائی سچل تنجا سب مولوی مجھو ایک سچل، آؤ دراز حل تنجا سب مولوی مجھو ایک سچل، اسی طرح سے آ بھٹائی آؤ تنجو پیر مجھو اکھیوں، اس طرح سے سچا بھٹائی کے ساتھ عقیدت، سامی کے ساتھ عقیدت، اور ان کے ساتھ، تو یہ ایک خوبی ہے۔ دوسری یہ کہ اس وقت کی جو شاعری ہے اس میں
सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, बजाय इसके कि महवश, महबूब, मिठा, मिठड़ा, माखी जेड़ा, इस तरह के जो है सिंपल जो अल्फाज आम तरह ज़िंदगी में जो हम इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह से हो। तीसरी जो खूबी इस दौर की शायरी की है कि उसमें लिरिक्स है, मौसीकियत है। और आप सबको पता होगा हमारी जो ज़बान है सिंधी वो लिरिकल ज़बान है। अल्लामा काजी साहब के ऐसे भी है कि सिंधी मुनफरिद ज़बान है और ये लिरिकल ज़बान है। आपको पता होगा सिंधी के वाहिद जमा मुज़क्कर मोनस एराबों से बनते हैं कि जहाँ अ आ ई आए तो ये मोनस की निशानी है, जहाँ उ ओ ऊ आए तो ये मुज़क्कर की अलामत होती है। तो सिंधी की सारी ज़बान मौसीकियत पर है और उसका हर लफ्ज़ आखिर में मुतहरिक होता है। तो इसी तरह से हमारी सारी शायरी, चाहे क्लासिकल दौर में बेटा जो रसाल तो पूरी मौसीकियत पर है और लहरिका, और उन्होंने वो खुद बड़े म्यूजिशियन थे, तो वो होती है। तो ये शायरी भी आप अयाज के देखें, उस्ताद बुखारी के देखें, तनवीर के देखें, इमदाद के देखें, और जदीद दौर के भी शोरा हैं, इनकी शायरी लिरिक्स पर होती है, मौसीकियत पर होती है और उसमें तरन्नुम होता है और ये सारा कुछ ही होता है। इसी तरह से फिर दूसरे जो है उसमें बैनुल अक़वामियत है। उसमें यह सिर्फ नहीं है कि सिंध के इश्यूज को डिस्कस किया गया, जहाँ भी कोई मसला है गरीबों के साथ, या जो है किसी नहते कश्मीरी हैं, या जो है कब्रस का मसला है, या फ़लस्तीन का मसला है, तो जहाँ जहाँ बैनुल अक़वामी तौर पर किसी गासिब ने किसी पर जुल्म किया है वगैरह है, तो उसकी जो है वो बात आपको बैनुल अक़वामियत भी सिंधी, यानी उन्होंने सिंध के आगे भी जो इंसानियत जो है, जैसे अयाज का एक शेर है कि अज त चाहिए अज त अल ऐलान, मुंहिंजो कोई नाम ना है, मुंहिंजो ना या बस इंसान, मुंहिंजो कोई देश ना है, मुंहिंजो देश जहां। तो ये जो कंसेप्ट है इंटरनेशनलिज्म का, इंटरनेशनल ब्रदरहुड का, पीस का, ये भी जो है हमारी शायरी में एक बहुत बड़े जो है मौजू के तौर पर सामने आता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो भी हमारे इस शायरी में मिलेगी, वो अपनी ज़बान से मोहब्बत और अपनी कल्चर से मोहब्बत। तमाम शोरा, चाहे वो शेख अयाज हो या उससे और भी हो, उन्होंने सिंधी ज़बान पर जब भी ज़्यादती हुई है, जब भी सिंधी ज़बान के हवाले से कोई कन्फ्लिक्ट बर्पा हुआ है, तो उन्होंने भरपूर उसका जो है वो जवाब दिया है, और वो भी हमें इस शायरी में। दूसरा, हमें इस शायरी में 3 तरह की जो है यनराज मिलेंगी, असनाफ मिलेंगी। एक दो इंडिजिनियस जो कि पहले सिर्फ मुख्तस थी कि इसमें सूफियाना शायरी होगी, मजहबी शायरी होगी, जैसे बैत है, वाई है, काफ़ी है, मगर जदीद शायरों ने इससे रवश को ख़त्म किया और उसमें नए नए मौज़ूआत को लाए, और उसमें साइंसी हवाले से भी चीज़ें हैं, फ़लसफ़े के हवाले से भी चीज़ें हैं, सियासत के हवाले से भी चीज़ें हैं। दूसरा, जो फ़ारसी की शायरी थी जिसमें गज़ल, जो असनाफ हमने वहाँ से मुस्तआर ली थी, गज़ल, रुबाई वगैरह, उनको भी उन्होंने सिंधी रंग में, सिंधी जो है वो उसलूब में रखा, और उसको भी मुख्तलिफ, जो पहले गज़ल सिर्फ इश्किया शायरी के लिए मुख्तस थी, अब उसमें भी जो है बहुत से मौज़ूआत मिलते हैं और ज़िंदगी से रिलेटेड मसाइल जो है वो मिलते हैं। और तीसरी चीज़, हमें जो बाहर से यूरोप से जो यनराज आई, जैसे फ्री वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स है, हाइकू है, ट्रलेट है वगैरह वगैरह, ये भी हमने, हमारे शोरा ने उसको लिया। और इस तरह से एक और बात मैं आपको बताऊं, जितनी भी ये जो सरियलिज्म है, जदीदियत है, माबाद जदीदियत है, या जो है ये जो है नेचुरलिज्म, या इस तरह की जो नई हमारे पास रुझानात हैं, ये तकरीबन दुनिया के तमाम अदबियात, और हमारे यहाँ तो यही है कि जो भी यूरोप से चीज़ आती है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो शायर अदीब भी इसी दुनिया में, इसी खला में रहता है, तो उन्होंने भी वही जो अदब में, मगर हमारे यहाँ ज़्यादातर जो गालिब रुझान सिंध में रहा है वो ज़्यादातर जो है वो सोशल रियलिज़म जो है, समाजी हकीकत निगारी है, वो ज़्यादा जो है फोकस्ड है, वो चाहे शायरी के रूप में हो, चाहे वो हमें शॉर्ट स्टोरी या नावल या इसमें हो। जदीदियत का रुझान जो है वो भी हमें मिलता है, मगर बहुत कम जो है शायर अदीब जो है, स्पेशली अगर सलीम है
یا جو وہ نواب شاہ کے ہمارے مانک جو ہے ان کی جو ہے شارٹ اسٹوریز یا جو ناول لکھیں حویلی یا راز وغیرہ، اس میں وہ جو ہے وہ نفسیاتی مسائل وغیرہ کو جو ہے وہ اس میں ڈالتے ہیں، مگر زیادہ تر جو ہے قومی مسائل سندھ کے جو ایشوز ہیں، جیسے آج کل 6 کینالوں کا ہے، تو کوئی ادیب، کوئی شاعر، کوئی دانشور ایسا نہیں کہ کوئی لو لیٹر بھی لکھتا ہے تو اس میں بھی کینال جو ہے نو مور کینالز وغیرہ، یا نظمی ہے یا جو چیزیں ہیں وہ آپ کو چاہے اخبارات ہوں وغیرہ، تو وہ آپ کو غالب جو ہے رجحان ہمارے ہاں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ فکشن شارٹ اسٹوریز کو دیکھیں آفٹر پارٹیشن، تو آپ کو زیادہ عمر جلیل، نور الہدیٰ شاہ، اسی طرح سے جمال ابڑو، ایاز قادری، غلام ربانی آگرو، جو ہے نصیر احمد خلل جو ہے، اور یہ ان تمام نے سندھ کے جو ایشوز ہیں، اسپیشلی وڈیرہ شاہی ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، خواتین کے ساتھ جو وٹے سٹے کا معاملات ہیں، کم عمر والی بچوں کا، پہلے تو یہ قرآن سے شادی بیاہ کا مسائل بھی ہوتے تھے، تو یہ چیزوں کو جو ہے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے اپنے فکشن شارٹ اسٹوری، یا جو پیر پرستی، قبر پرستی کے جو مسائل ہیں ہمارے، اس میں خاص طور عثمان ڈپلائی صاحب، عمر جلیل صاحب، نور الہدیٰ شاہ صاحبہ، ان لوگوں نے جو ہے نہ صرف شارٹ اسٹوریز میں بلکہ اپنے ڈراموں میں اور ناولوں میں بھی اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہی جو فکشن رائٹر تھے زیادہ تر آپ کو ناولوں میں بھی، اور ناولوں میں بھی آپ کو طرح طرح کے ناول ملیں گے، رومانوی قسم کے ناول، اسپیشلی جو یونیورسٹی کی لائف ہے، جیسے رہجی المنظر ایک بہت بڑا اچھا معروف ناول ہے جو کہ رومانٹسزم پر ہے، اور اس میں یا خالی بیچ ابھی انصاری صاحب کی، اخلاق انصاری صاحب کا بڑا مشہور ہوا تھا، یا 0 پوائنٹ ابھی آیا، تو وہ یہ سارے رومانوی قسم کے ناول ہیں، اور اسٹوڈنٹس لائف اور اس کے اوپر لکھے ہوئے تاریخی ناول ہمیں ملتے ہیں، جو کہ تاریخ کے خاص طور ہمارے سراج الحق میمن صاحب نے پڑھا دو سوئی سد یا تجھی دنیا ہیکل میں، وہ ٹرالوجی جو پیاسی دھرتی رمدا وہ اس طرح سے پیاسی دھرتی رمدا بادل، اسی طرح سے آغا سلیم کے جو ہیں ناول ہیں، اس جو ہے حضرت صوفی شاہ عنایت کی موومنٹ کے حوالے سے ہے، مگر اب جو ہے ہمارے جو صوفی سینٹ ہیں یا صوفی روایات ہیں، ان پر بھی بڑے اچھے اچھے ناول آنا شروع ہوئے ہیں، جیسے ابھی ہماری نصیر صاحب کی مسز ہیں، ان کا ایک ارادنی جو ہے وہ ایک منصور حلاج کی موومنٹ کے حوالے سے، اسی طرح سے وہ مرزا صاحب نے شاہ لطیف کی لائف کے حوالے سے جو ہے سامی سجبڑا ایک ناول لکھا تھا، تو یہ مشہور ہوا، اسی طرح سے قلندر شہباز کی لائف وغیرہ پر، اس کے ساتھ ساتھ جو حادثات ہو رہے ہیں، یا ایڑے بس جیسے بے نظیر صاحبہ کا بہت بڑا سانحہ تھا ہمارا، اس پر بھی ہمارے یہاں ناول، فیوچرسٹک جو سوچ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، 2050 میں کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی ہمارے قاضی فیض محمد صاحب کا 2022 جو ہے وہ 90s میں اس نے لکھا تھا کہ 2022 کیسا ہوگا، تو انہوں نے فیوچرسٹک جو ہے موضوعات پر بھی ہمیں ناول ملتے ہیں۔ اسی طرح سے مانک نے جدیدیت کے حوالے سے جو ہے وہ ناول لکھے ہیں، اسی طرح سے خواتین میں نور الہدیٰ شاہ ہیں، اس کے علاوہ ہماری اور بھی خواتین کا نام ہے خیرالنساء جعفری ہے، خیرالنساء جعفری، مہتاب محبوب ہے، مہتاب محبوب ہیں، ان تمام خواتین نے بادام ناتما تھیں، ان تمام خواتین نے بھی جو خواتین کے ایشوز ہیں ان کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو یہ جو رجحان ہے، مگر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ غالب رجحان یہی ہے کہ سماجی حقیقت نگاری، نیشنلزم ہے، اس کو جدیدیت کے حوالے سے نفسیاتی مسائل ہیں، جنسی مسائل ہیں، خاص طور جو ہے اما زرینہ بلوچ کے جو شارٹ اسٹوریز ہیں وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو خواتین کے جنسی مسائل کے حوالے سے آپ کو جو ہے ان پہ جو ہے وہ کافی چیزیں ملیں گی۔ تو اوورآل یہ ایک سیناریو تھا کہ سندھ میں جو ہے کس طرح کا ادب تخلیق ہو رہا ہے اور کیا کیا نئے نئے رجحانات آئے ہیں، تو وہی رجحانات جو آپ کو اردو ادب میں یا دیگر ادبیات میں ملیں گے، تو وہ ہم کو بڑے ترقی پسند خیالات کے ساتھ یا بہت بڑے جو ہے وہ پیمانے پر
آپ کو سندھی میں ہر صنف میں، چاہے وہ پوئٹرک فارم ہو یا پروز میں ہو. اب اس کے بعد فکشن کے علاوہ نان فکشن میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سے سوانحی ادبیات ہیں، آٹو بایوگرافیز ہیں. بڑے بڑے ادیبوں کی معروف جو ہے وہ آٹو بایوگرافی ہمیں ملیں گی. یا اسی طرح سے پھر آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ سفر نامہ، اس میں بھی ہمارے جو خاص طور الطاف شیخ ایک ایسا سفر نامہ نگار ہیں جنہوں نے مور دین تقریباً 90s کے قریب انہوں نے سندھی میں صرف اکیلے بندے نے جو ہے وہ سفر نامے لکھے، اور ان کے سفر نامے اتنے مقبول ہیں کہ جیسے ہی کوئی ایڈیشن آتا ہے وہ لوگوں میں، نوجوانوں میں 2-3 ہمارے ادیب ایسے ہیں جن کی کتابوں نے لوگوں میں پڑھنے کا رجحان بڑھا ہے. اس میں ایک آغا سلیم یہ جو الطاف شیخ صاحب کے جو ہے، اس طرح سے عمر جلیل صاحب ہیں. جی نہیں، الطاف شیخ میرین انجینئر تھا، اور وہ پھر جس ملک میں جاتا تھا اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے، تو اس کے تقریباً دنیا کے کئی ممالک پر بڑے اچھے، نہ صرف اس میں آپ کو معلومات ملے گی مگر سندھی ادب، روایات اور سندھی زبان کا جو چس ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اس میں ڈیولپ کیا ہے. اور آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے معلومات کے ساتھ ساتھ سندھی زبان پر عبور یا سندھی کلچر کی بھی، اور اس کا بڑا جو خوبی ہے کہ وہ کمپیئر کرتا ہے سندھ کو، یہاں کے حالات کو اس ملک کے ساتھ اور ان کے کلچر کو بھی. تو یہ ایک بہت نیا پن ہے جو ہمیں ان کی صورت میں ملتا ہے. اسی طرح سے آغا صاحب کا بھی، آغا سلیم کا بھی جھولے لال، ہندوستان چائنا اور ناردرن ایریاز کے حوالے سے ایک بڑا اچھا ہے سفر نامہ ہے. تو بڑے بڑے ہاں. دوسرا جو سب سے بڑا ہمارا کام سندھ میں ہوا ہے وہ لطیفیات پر ہوا ہے. اور لطیفیات آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اور لطیف ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. تو سندھ میں ایک تو سندھی زبان پر کام کرنا اور لطیف پر کام کرنا، ہر شاعر، ادیب، دانشور چاہتا ہے کہ میں لطیف سے کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے سندھ میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس پر نو کمپرومائز. ایک سندھی زبان، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی پر بھی اگر کوئی تھوڑا بھی اس پر کوئی بات کرتا ہے، ایون جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے اس نے ایسے ہی ان کی تعریف میں جملہ کہا تھا، اگر لوگوں نے ان کو دوسری طرح سمجھا تو اس پر بڑا کرٹیسزم ہوا تھا. تو شاہ لطیف پر میرے خیال میں پاکستان میں اقبال کے بعد اگر جتنا لطیف پر کام ہوا ہے سندھ میں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لطیف پر کوئی کتاب لکھوں، لطیف کے حوالے سے کوئی پیپر پڑھوں، لطیف کی کوئی شاعری کو گاؤں، تاکہ مجھے جو ہے وہ ایک سمجھو کہ اس دھارے میں شامل ہو جاؤں یا ان کو جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ. تو بھٹائی جو ہے ہمارے ہاں تقریباً مور دین 20 جو ہے وہ PhDs ہو چکی ہیں لطیف پر، اور 2-3 ادارے بھی قائم ہیں جو سندھ لطیف کی. اور آپ کو بتاؤں ایک ایپ بھی ہے جو کہ راجہ سان صاحب نے کی. اگر آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو شاہ لطیف 7-8 لینگویجز میں مل جائے گا. پنجابی میں بھی آپ اس کو پڑھ سکیں گے، سرائکی میں بھی پڑھ سکیں گے، اردو میں 2-3 ورژن ہے، انگریزی کی ٹرانسلیشنس ہے. تو وہ جو ایپ آپ کریں گے تو وہ، اس کے علاوہ بھٹائی پیڈیا بھی آج کل جو ہے وہ ہے، اس کو بھی اگر آپ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو بھٹائی کے بارے میں معلومات مل جائے گی. تیسری چیز جو لسانیات کے حوالے سے رہتی ہے کہ شاید ہی سندھی زبان پاکستانی زبانوں میں، ایک تو سندھی زبان کو آفیشیل اسٹیٹس ہے، پاکستان کی کسی اور زبان کو اس طرح جو ہے وہ آفیشیل اسٹیٹس نہیں ہے. یہ سندھ کی جو ہے سرکاری آفیشیل لینگویج ہے. آپ کو ہمارے شناختی کارڈ اور دیگر چیزیں بھی سندھی میں ملیں گی. اور یہ ہے دوسرا، سندھی زبان کی ترقی پروموشن کے لیے قانون پاس ہے اور ایک ادارہ قائم ہے سندھی لینگویج اتھارٹی، جو کہ سندھی زبان کی ترقی، ان کے استعمال حوالے سے قانون سازی کرتی ہے یا جو ہے عمل درآمد کرنے کے لیے پالیسی بناتی ہے. تو اور اس کا کام سندھی زبان کی پروموشن اور اس پر ہے. تو سندھی ادبی بورڈ ڈکشنری وغیرہ اور یہ ساری کچھ. تیسرا بھی بھرگڑی انسٹیٹیوٹ بھی قائم ہوا انجینئرنگ والا، جو موجودہ دور میں جو سائنٹیفک وے میں زبان کو کس طرح کے چیلنجز سامنے ہیں تاکہ وہ سندھی زبان کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ عمل میں لایا جائے. تو اس حوالے سے ہمارے ایک بلو صاحب ہیں، وہ اس پر کافی ایکٹیو ہیں اور سندھی زبان میں کئی چیزیں جو ہے
ابھی انہوں نے کی ہوئی ہیں تاکہ سندھی زبان بھی جو دنیا کی زبان ہے، مثلاً اگر آپ زبانی بولیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ کمپوز ہو کے مل جائے گا یا اس کا جواب مل جائے گا. تو یہاں تک کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. لسانیات ہو یا لوک ادب ہو یا فکشن ہو یا کسی بھی کوئی بھی جو موضوع ہے سندھی زبان یا ادب کے حوالے سے، تو الحمدللہ سندھی زبان کئی حوالوں سے جو ہے پاکستان میں اردو کے بعد جو ہے وہ یا اردو کے ہم پلہ جو ہے اپنی حیثیت مقام رکھتی ہے اور وہ اتنی ترقی یافتہ زبانوں میں شمار ہوتی ہے. ایک چیز اور میں یہاں پر بولنا چاہوں گا کہ جتنے بھی رجحانات نئے ہمیں یورپ سے ملے ہیں، ریئلزم کا ہے یا جدیدیت کا ہے، جدیدیت کا ہے، ہمارے یہاں ان کے حوالوں سے تو کتابیں مل جاتی ہیں کہ بھائی یہ فلاں ہے، اس کے یہ ہے، مگر اس پر جو ہمارے لوگوں نے کام کیا ہے ان کے بارے میں کوئی مثال ہمیں نہیں ملے گی کہ یہ ہے. تو اس پر آپ کو ملیں گی کہ یہ جو ہے سوشل ریئلزم کیا ہوتا ہے، کہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے، یہ ہے. مگر اردو میں اس میں کیا کیا کون کون ہے بہت کم آپ کو ملیں گے. اسی طرح سے سندھی میں بھی آپ کو سوائے وہی نیشنلزم یا ادھر باقی کس نے کس پہ زیادہ کیا ہے وہ آپ کو جو ہے یہ ہمارے یہاں فقدان ہے. کیونکہ ہمارے یہاں تنقید کے حوالے سے بھی 2-4 لوگ تھے جو اب نہیں ہمارے پاس. پلیجو صاحب سندھ کا بہت بڑا کرٹک تھا، تنقید نگار تھا، وہ پولیٹیشین تو تھا، مگر جو تنقید کے حوالے سے سندھی میں انہوں نے خاص طور انداؤں ویج ایک کتاب تھی، جب ایاز پر تنقید ہوئی تھی تو ان کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی. پائے کی کتاب ہے، انہوں نے انٹرنیشنل لٹریچر سے مثالیں دے کر شیخ ایاز کا ڈیفینڈ کیا تھا. اسی طرح سے غلام محمد گرامی صاحب جو تھے وہ بھی ایک بہت مولوی تھے فزیکلی اور اس کا وہ، مگر وہ بہت بڑے ترقی پسند تھے اور انہوں نے مشرقی شاعری یا فنی قدر جو ایک کتاب لکھی اور اس میں جو ہے ترقی پسند سوچ اور جو لوگ ترقی پسندوں کو ملحد اور کافر کہتے تھے ان کا جواب انہوں نے سندھی میں دیا. تو یہ اس طرح کی جو ہے ڈاکٹر الہداد بویو صاحب سائنٹیفک تنقید اور ریسرچ کے بندے تھے، انہوں نے کافی جو ہے کتابیں تنقید پر لکھی. ڈاکٹر ابراہیم خلیل صاحب ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی سندھی تنقید میں. ڈاکٹر فہمیدہ حسین جو ہے انہوں نے بھی لینگویج اور تنقید اور سراج میمن نے بھی لکھی ہے. سراج میمن زبان ہمارے علانہ صاحب ہوا کرتے ہیں جس کا زیادہ کام لنگوسٹکس پر تھا، سندھی زبان کی ترقی اور اس پر انہوں نے بہت کام کیا. ڈاکٹر نبی بخش تو ہماجیت شخصیت تھے، انہوں نے کوئی ایسا موضوع یا سندھی ان کا بڑے احسانات ہیں سندھ پر. ایک تو انہوں نے سندھی زبان کے پر بڑا کام کیا، اسپیشلی جو ڈکشنریاں ہمیں ملتی ہیں سندھی میں یا سندھی اردو کی، وہ زیادہ تر بلوچ صاحب کا کام ہے. شاہ لطیف کے رسالوں کی بھی ڈکشنری روشنی کے نام سے لوک ادب سارا. دوسرا جو سب سے بڑا کام ہے کہ لوک ادب، جو کہ اگر وہ نہ کرتے تو شاید ہمارے پاس یہ 2-4 ہی کتابیں ہوتی، مگر وہ ساری کی ساری انہوں نے. تیسرا انہوں نے کلاسیکل جو لٹریچر ہے ہمارا، جو شاعر تھے ان کا جو ہے پریفیسز اتنے پائے کے علمی قسم کے جو ہے وہ لکھے ہیں. جتنے بھی انہوں نے ایڈٹ کیے ہیں رسالوز، جیسے صوفی میاں عنایت رضوی کا ہے یا خلیفہ نبی بخش لغاری کا ہے یا جو قاضی قادر صاحب کا ہے، تو ان کے جو آپ فیسز پڑھیں گے. پھر بھٹائی پر انہوں نے 40 سال کام کیا اور جو شاہ رسالوں کے کئی والیومز جو ہے انہوں نے ترتیب دے کر اور اس سے جو ہے دیگر زبانوں کا یا دیگر لوگوں کا وہ جو ہے کام کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ موجودہ سندھی لٹریچر میں ملتی ہیں. امید ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت انفارمیشن ملی.